بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی اولی و اوسطی و آخری کلامنا۔ قابل احترام پچھلے جمعے جو ہم نے بیان کیا تھا وہ غزوہ احزاب کا ہم ذکر کر رہے تھے، اور سن ہمارا 5 ہجری چل رہا ہے۔ غزوہ احزاب ہم مکمل کر چکے تھے۔ غزوہ احزاب میں ایک تیر لگا تھا حضرت سعد ابن معاذ کے گلے میں، تو حضرت سعد ابن معاذ کے گلے میں وہ تیر لگا، کفار کی طرف سے وہ تیر آیا تھا، اور اس کا زخم جو تھا بڑا شدید تھا اور بڑا سخت تھا۔ اس زخم کے لگنے کے بعد حضرت سعد ابن معاذ نے دعا کی، اے اللہ تبارک تعالی مجھے اس زخم سے جب تک شہادت کی موت جب تک مت عطا فرمانا، جب تک کہ میں بنو قریظہ کا انجام، عبرتناک انجام نہ دیکھ لوں، اور یہ تسلی نہ ہو جائے کہ اب اس کے بعد کفار اور قریش مکہ ہمارے اوپر حملہ نہیں کریں گے۔ تو یہ دعا آپ نے غزوہ خندق کے موقع سے مانگی تھی۔ آپ کو تیر لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اصحاب کے ساتھ آپ کو مسجد نبوی کے اندر آرام کے لیے بھیج دیا، اور آپ اپنے گھر کو چھوڑ کر اور اپنے قبیلے کو اور اپنے خاندان کو چھوڑ کر مسجد نبوی میں آرام کر رہے تھے، اور آپ کی قوم کے لوگ اور آپ کے سردار اپنے سردار کی وہ حفاظت میں، تیمارداری میں اور خدمت میں لگے ہوئے تھے۔ ابھی غزوہ خندق سے صحابہ کرام واپس آ رہے تھے، صبح کے وقت وہ اپنے گھر پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب مدینہ منورہ میں داخل ہو رہے ہیں، اپنے گھروں میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ جبریل امین آئے، اور جبریل امین نے کہا ہے اللہ کے رسول آپ نے اپنے ہتھیار اتار دیے ہیں، جبکہ فرشتوں نے ابھی ہتھیار نہیں اتارے، اور اللہ تبارک تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ کے ذریعے سے بنو قریظہ کو عبرتناک انجام تک پہنچایا جائے۔ انہوں نے جو غزوہ احزاب میں غداری کی ہے، اصل مسئلہ ہوا کیا تھا کہ غزوہ احزاب جب لڑا جا رہا تھا تو مسلمان بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، اور چاروں طرف سے دشمن مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے پہنچے تو آپ نے جو وہاں رہنے والے اور بسنے والی بستیاں تھیں، تو ان میں 3 بستی قریب یہودیوں کی تھی، تو اللہ کے رسول نے ان سے معاہدہ کر لیا تھا۔ تو یہ بنو قریظہ، ان سے اللہ کے رسول کا معاہدہ تھا کہ تم ہمارے خلاف جنگ میں شریک نہیں ہوگے، ہم تمہارے خلاف جنگ میں شریک نہیں ہوں گے، اور آپس میں لین دین اور دوسری چیزوں پر مسلمانوں کا ان سے معاہدہ تھا۔ تو جب غزوہ خندق پیش آیا تو غزوہ خندق میں انہوں نے عہد شکنی کی اور اس معاہدے کو توڑ دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ اور جہاں پر صحابہ کرام کے ساتھ جو خواتین آئی تھیں، صحابیات اور بچے، وہ ایک قلعے کے اندر اللہ کے رسول نے ان کو رکھا ہوا تھا، تو اس قلعے کے اوپر ان یہودیوں نے حملہ کر دیا جو بنو قریظہ سے تعلق رکھتے تھے۔ تو اس عہد شکنی کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا جبریل امین کے ذریعے سے جاؤ اور بنو قریظہ کا قلعہ تمام کر دو، اور ان سے اس عہد شکنی کا بدلہ لو۔ تو صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنو قریظہ کی طرف نکلے، اور اللہ کے رسول کا اعلان اتنا سخت تھا، اور اس طرح آپ نے اعلان کیا کہ عصر تک تمام لوگ بنو قریظہ پہنچ جائیں۔ صبح میں غزوہ خندق سے آپ واپس آئے ہیں، اور صبح ہی میں صحابہ کرام سے اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا کہ تمام اصحاب، تمام مسلمانوں کے سپاہی اور مجاہدین عصر تک بنو قریظہ کے قلعے کے سامنے پہنچ جائیں۔ عصر تک تمام فوجی بنو قریظہ کے قبیلے کے سامنے تھے، اور وہ قلعے کے اندر رہتے تھے، اور باہر بھی انہوں نے اپنی بستی کو بنایا ہوا تھا۔ تو جب دیکھا کہ صحابہ کرام اور اللہ کے رسول ہمارے مقابلے کے لیے آ گئے ہیں، تو تمام لوگ اپنے قلعے کے اندر محصور ہو گئے اور قلعے کے دروازے بند کر دیے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کا چاروں طرف سے محاصرہ کر لو، کوئی چیز اندر نہ جانے پائے اور کوئی چیز اندر سے باہر نہ آنے پائے۔
اب چند دن ان کا جو غلہ ہے, جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ چلیں گی, اس کے بعد یہ مجبور ہو جائیں گی ہتھیار ڈالنے پر. تو صحابہ کرام 1 مہینے تک بنو قریظہ کے قبیلے کے سامنے بیٹھے رہے اور ان کا محاصرہ کیے رہے. 1 مہینے کے بعد اب انہوں نے کہا, بنو قریظہ کے یہودیوں نے, اے اللہ کے رسول ہم معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہیں. اور حضرت سعد ابن معاذ, ابھی جن کا میں نے ذکر کیا, حضرت سعد ابن معاذ بڑے مبارک اور بابرکت صحابہ ہیں, صحابی, یہ اوس قبیلے کے بڑے سردار تھے. مدینے کا ایک بڑا قبیلہ تھا, بہت پہلے سے ہم ان کا ذکر کرتے ہوئے آ رہے ہیں. آج ان کی شہادت کا واقعہ اور ان کی سیرت پر بھی ہم کچھ انشاءاللہ ذکر کریں گے. تو ان یہودیوں نے کہا کہ حضرت سعد ہمارے متعلق جو فیصلہ کر دیں گے ہمیں وہ منظور ہے. اگر وہ جنگ کا فیصلہ کریں گے تو ہم جنگ کے لیے تیار ہیں, اور اگر وہ ہمارے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں, اس معاہدے کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہمارے ساتھ امن کا معاملہ رکھتے ہیں تو ہم ان کے اوپر راضی ہیں. حضرت سعد کا نام انہوں نے اس وجہ سے لیا کہ حضرت سعد کے قبیلے سے ان کا معاہدے کا تعلق تھا اور دوستانہ تھا, کہ ہمارا اس قبیلے سے, اس خاندان سے دوستانہ ہے تو یہ ہمارے اوپر رحم کریں گے اور فضل کا معاملہ فرمائیں گے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے بلوایا. آپ اس لیے کہ بیمار تھے اور تیر آپ کی گردن میں لگا ہوا تھا. حضرت سعد کو چند اصحاب آپ کے خادم اٹھا کر چارپائی میں لے کر آئے. اللہ کے رسول نے پورا معاملہ ان کو سمجھایا کہ اس طرح سے بات ہے, اور تم جو فیصلہ کرو گے وہ ان لوگوں کو بھی منظور ہوگا اور ہمیں بھی منظور ہے. حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, اے اللہ کے رسول آپ مجھ سے مشورہ لے رہے ہیں یا میرا جو حکم ہوگا وہ آخری فیصلہ ہوگا, میں جو فرما دوں گا اسی پر عمل ہوگا اور وہ آخری فیصلہ اور حتمی فیصلہ ہوگا. اللہ کے رسول نے کہا کہ مشورہ نہیں, آپ جو فیصلہ کریں گے وہ حتمی ہوگا اور فائنل ہوگا, اسی پر عمل کیا جائے گا. حضرت سعد نے کہا, اللہ کے رسول اگر میرا ڈیسیژن فائنل ہے تو میری طرف سے حکم یہ ہے اور میرا ان کے متعلق فیصلہ یہ ہے کہ ان کے مردوں کو جنہوں نے مزاحمت کرنی چاہیے اور جنگ کرنی چاہیے سب کو قتل کر دیا جائے, یعنی کہ مردوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کی جو عورتیں اور بچے ہیں ان کو غلام اور باندی بنا لیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت سعد کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہوتے سنے تو اللہ کے رسول بہت خوش ہوئے اور کہا, اے سعد تیری زبان پر وہ جاری ہوا ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے تھے, جو اللہ کو پسند ہے وہی آپ کی زبان پر اللہ تبارک تعالیٰ نے جاری کرایا ہے. تو اس فیصلے پر عمل کیا گیا اور اس حکم پر عمل کیا گیا. بنو قریظہ کے تمام مردوں کو قتل کر دیا گیا اور جو ان کی عورتیں تھیں اور جو بچے تھے ان کو غلام اور باندی بنا لیا گیا. یہ بنو نذیر ہو یا بنو قریظہ ہو یا بنو قینقاع ہو, یہ تینوں جو بڑے قبیلے تھے قریش یہودیوں کے, یہ مدینہ پہنچے تھے بہت زمانے پہلے. جو بنو قریظہ کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ ملک شام سے آئے تھے, اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ملک شام یہ وہ سرزمین ہے جہاں سب سے زیادہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں. عراق کا کچھ علاقہ ہے ملک شام آج جس کا پورا نام ہے, وہ پورا ملک شام نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑا حصہ ملک شام میں آتا تھا. عراق کا بھی کچھ حصہ ملک شام میں ہے جس کو آج عراق بولتے ہیں. فلسطین اور اسرائیل جس کو آج بولا جاتا ہے یہ بھی پورا ملک شام کے اندر ہے, اور کچھ حصہ جو آج ترکی کے پاس ہے وہ بھی حصہ پورا ملک شام بولا جاتا تھا. تو ملک شام آج کا جو ملک شام ہے چھوٹا سا ملک ہے وہ نہیں, بلکہ یہ پورا جو پہلے بڑا پورا کئی ملکوں کو مل کر جو سرحدیں بنتی تھی اس کو ملک شام بولا جاتا تھا. تو یہ پورا ملک شام تھا. تمام یہود جو تھے ملک شام سے مدینہ پہنچے تھے, اس لیے کہ یہ اہل کتاب تھے. قرآن تورات کا علم ان کو تھا, انجیل کا علم ان کو تھا, اور پورا سلسلہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا بنی اسرائیل میں چلا ہوا آ رہا تھا. تمام نبی بنی اسرائیل میں چلے ہوئے آ رہے تھے, تو انہیں پتا تھا کہ آخری نبی کہاں آنا ہے اور کس زمانے میں آنے والے ہیں اور کیا شکل ان کی ہوگی. تو ان کو جب معلوم ہوا کہ آخری نبی مدینے میں آنے والے ہیں اور ان کا زمانہ بالکل قریب آ چکا ہے, تو تمام یہود جس طرح آج اسرائیل کے لیے ہجرت کر رہے ہیں ساری دنیا سے, گریٹر اسرائیل کے لیے, اسی طرح اس زمانے میں انہوں نے مدینے کی طرف ہجرت کی کہ جب وہ آخری نبی مدینے کے اندر آ جائے گا تو ہم اس کا ساتھ دیں گے اور اس کے ساتھی بنیں گے اور اس کے اوپر ایمان لانے والے بنیں گے. اس کے ذریعے سے ساری دنیا کے اوپر ہم حکومت کر لیں گے اور ساری دنیا پر ہماری حکومت کا سکہ چلے گا.
جب یہ مدینہ پہنچے ہیں تو انہوں نے بڑے بڑے قبیلے بنائے اور بڑے قلعے بنائے کہ قلعہ نما ہماری جو جائیدادیں ہوں گی، ہمارے جو مکانات ہوں گے وہ قلعہ نما ہوں گے اور ہماری تجارت سب سے اعلیٰ ہوگی۔ بڑے بڑے کھجور کے باغات لگائے اور جو مدینے کی اور اس زمانے کی تجارت تھی ان کی اچھی تجارتوں پر انہوں نے قبضہ کیا اور کاروبار کے اندر بہت آگے بڑھ گئے کہ ہمیں پیسے سے ضرورت ہوگی تو ہم پیسے سے اس نبی کی مدد کریں گے، اور دوسری طرح سے جس طرح سے بھی بن سکے گا ہم اس نبی کی مدد کر کر ساری دنیا پر اپنی حکومت کریں گے۔ گویا کہ اپنی حکومت کے لالچ کے لیے مدینے کی طرف یہ سب لوگ ہجرت کر رہے تھے۔ جب اللہ کے رسول مدینے آ گئے اور ان کو معلوم ہوا کہ یہ نبی تو ہماری نسل سے نہیں ہے بلکہ یہ تو بنی اسماعیل سے آئے ہیں، تو اب یہ لوگ جس نبی کو ساتھ دینے کے لیے ہجرت کر کر آئے تھے، اپنے بال بچوں کو اور اپنی وطنوں کو اور اپنی زمینوں کو قربان کر دیا تھا اور ہجرت کی تھی، اب اسی نبی کے یہ مخالف ہو گئے اور ان کے دشمن بن گئے اور ان کے خلاف معاہدہ کر رہے ہیں تو معاہدے بھی توڑ رہے ہیں۔ تو یہ معاہدہ بھی انہوں نے اسی دشمنی کے اندر توڑا تھا۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے، آج بھی زمانے کے جو حالات بنے ہوئے ہیں وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس زمانے کا بدلہ ہی آج لینا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سعد ابن معاذ نے کہا کہ ان کے تمام مردوں کو قتل کر دیا جائے۔ آج بچے ہوں، بیٹیاں ہوں یا کوئی بھی ہو، ہر ایک کو وہ دشمن اور نشانہ بنا رہے ہیں۔ آج بھی جو ان کی سرحدیں ہیں، جو اپنے دماغ میں اور اپنے بچوں کو وہ بتا کر جاتے ہیں کہ ہمارا جو ملک ہے یہ ایک سے فلسطین تک محدود نہیں ہے، ہماری سرحدیں صرف یہیں تک نہیں رہیں گی بلکہ مدینہ تک ہماری سرحدیں ہیں اور مکہ ہماری سرحدوں کے اندر داخل ہو کر رہے گا۔ تو اس زمانے سے یہ لوگ پلاننگ کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو حضرت سعد ابن معاذ نے کہا اللہ کے رسول اس طرح سے میرا فیصلہ اور حکم ہے، اور اس پر عمل کیا گیا۔ اب حضرت سعد نے جو دعا مانگی تھی، اللہ کے رسول اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اس وقت تک شہادت نہ ملے، اس وقت تک میری موت نہ آئے جب تک میں ان کا عبرتناک انجام نہ دیکھ لوں۔ تو ان کا انجام بھی وہ دیکھ چکے بلکہ اس کے متعلق فیصلہ کر چکے حضرت سعد ابن معاذ کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے۔ تو ایک دعا حضرت سعد کی پوری ہو گئی۔ دوسری دعا حضرت سعد نے یہ مانگی تھی، اے اللہ مجھے جب تک موت نہ ملے اور جب تک مجھے یہ یقین نہ ہو جائے کہ قریش اب آپ کے اوپر، ہمارے اوپر اس حملے کے بعد کوئی حملہ نہیں کریں گے۔ تو بنو قریظہ کے اس واقعے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب تک جو حملے قریش کرنے تھے، مکے والوں کو کرنے تھے وہ کر چکے، اب وہ ہمارے اوپر کوئی حملہ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد اب ہم حملے کی تیاری کریں گے اور اب ہم حملہ کرنے کے لیے ان کے اوپر جائیں گے۔ تو اس کے بعد فتح مکہ ہوتا ہے۔ تو اب حضرت سعد ابن معاذ نے یہ جب اللہ کے رسول سے سنا اور اپنے کانوں میں یہ آواز آئی تو اب انہوں نے کہا اللہ میری دونوں دعا قبول ہو چکی، بنو قریظہ کا انجام میں دیکھ چکا اور میں یہ بھی سن چکا اللہ کے رسول کی زبانی کہ اب مکے والے اہل قریش ہمارے اوپر کوئی حملہ نہیں کریں گے بلکہ اب ہم حملہ کرنے کے لیے ان کے پیچھے جائیں گے۔ اللہ میری دونوں دعا قبول ہو چکی، اب آپ مجھے اسی زخم کے اندر شہادت کی موت نصیب فرما۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں ان کی دعا وہ قبول ہو گئی۔ جو زخم کے گردن کے اندر لگا ہوا تھا وہ ٹھیک ہو چکا تھا اس وقت، لیکن وہ زخم کھلا اور اس سے خون اتنا بہا کہ آپ شہید ہو گئے اور آپ کا انتقال ہو گیا۔ اس شہادت کی موت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سعد ابن معاذ کی موت نے اور ان کے انتقال نے اللہ کے عرش کو ہلا دیا ہے۔ ان کی روح کے استقبال میں تمام فرشتوں جشن منا رہے ہیں اور ان کا استقبال کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت سعد ابن معاذ کی روح کے استقبال میں آسمانوں کے تمام دروازے کھول دیے ہیں۔ ایک انصاری صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے آج تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں سنا تھا کہ کسی کی موت پر اللہ کے رسول نے یہ کہا ہو کہ ان کی موت کی وجہ سے اللہ کا عرش ہل گیا۔ یہ اکیلی اور واحد شخصیت حضرت سعد ابن معاذ ہیں کہ جن کی موت سے اللہ کا عرش ہل گیا۔ حضرت سعد جب ایمان لے کر آئے تھے، سعد ابن معاذ جب ایمان لے کر آئے تھے تو اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آپ سے بات کی اور ایمان قبول کر لیا۔ آپ کا بھائی بھی ایمان لے کر آیا۔ آپ صرف اکیلے ایمان نہیں لائے بلکہ آپ اتنے شریف اور اتنے عزت دار اور اپنے خاندان اور قبیلے کے اندر ایسا مقام آپ کا تھا کہ آپ کے ایمان لاتے ہی آپ کا سارا قبیلہ آپ کے پیچھے ایمان لے کر آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد ابن معاذ کا بے پناہ احترام کیا کرتے تھے اور وہ بہت عزت دیا کرتے تھے۔
جب حضرت سعد کو چارپائی پر ڈال کر آپ کے خادم آپ کو لے کر آ رہے ہیں بنو قریظہ کے اس فیصلے کے لیے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اے اوس والو، تم اپنے سردار کے لیے اور اپنے بڑے کے لیے کھڑے ہو جاؤ اس کے ویلکم میں اور اس کے استقبال میں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خود مسجد کے اندر کسی مجلس کے اندر تشریف لایا کرتے تھے تو آپ صحابہ کرام سے منع کر دیا کرتے تھے کہ جب میں مجلس میں آؤں تو میرے لیے کھڑے مت ہوا کرو، میرا ویلکم اس طرح مت کیا کرو جیسے فارس اور روم کے بادشاہوں کا کیا جاتا ہے، جس طرح پروٹوکول ان کو دیا جاتا ہے مجھے پروٹوکول کی ضرورت نہیں، تم میرے بھائی ہو، میں نبوت میں اور رسالت میں اور اللہ کا نبی ہونے میں میرے مراتب اور مقاصد بڑے ہیں، لیکن میں انسان تمہارے برابر کا ہوں، جس طرح تم انسان ہو میں بھی اسی طرح انسان ہوں، تو مجھے اس پروٹوکول کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اندازہ کیجئے کہ آپ اپنے ایک صحابی کو حضرت سعد ابن معاذ کے احترام میں ان کی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارا سردار آ رہا ہے اور اس سردار کے استقبال میں تم کھڑے ہو جاؤ۔ تو ایسی زبردست شخصیت تھے اور اتنے مبارک حضرت سعد ابن معاذ تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو اس موقع سے شہادت کی موت نصیب فرمائی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کبھی ایسا کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر سزا جب اللہ کے نبی اور ان کے اصحاب کی تعداد کم ہوتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ سزا خود نازل فرماتے ہیں، جیسے قوم لوط ہے اور قوم سمود، پرانی قومیں تھی، چند افراد تھے وہ، اور زیادہ لوگ، قوم لوط کے اندر صرف 40 لوگ، قوم نوح کے اندر صرف 40 لوگ ایمان لے کر آئے تھے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنا عذاب نازل کیا اور ان کو نیست و نابود کر دیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں سزا جب دیتے ہیں جب ان کے نبی اور ان کے ماننے والوں کی تعداد کم ہوتی ہے، تو اللہ کی سزا آسمانی وبا اور سزا دنیا والوں پر نازل ہوتی ہے، لیکن جب دنیا میں ان کے ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اور وہ بڑی تعداد میں ہوتے ہیں تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ آسمان سے کوئی بلا اور عذاب نازل نہیں فرماتا۔ آپ دیکھ لیجئے دنیا کے اندر آج مسلمان کہاں نہیں پس رہا ہے، کہاں ظلم کی چکی کے اندر نہیں پسا ہوا ہے، لیکن ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ متا نصر اللہ متا نصر اللہ چلاتے رہ جائیے آپ، لیکن اللہ کا یہ وعدہ اور سنت نہیں ہے، اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آسمان سے کوئی عذاب اور کوئی سزا مسلط کر دے اور دشمن قوم اور غیر سب تباہ ہو جائیں۔ اللہ کا نہ یہ طریقہ ہے نہ اللہ کا یہ دستور ہے، بلکہ اللہ جب ان کے اس کے ماننے والے کم ہوتے ہیں جب اس طرح کی سزا نازل فرماتے ہیں، ورنہ اللہ کا قانون اور دستور یہ ہے کہ اگر تم ظلم کرو گے، تم شریعت سے بھٹک جاؤ گے اور اسلام سے دور چلے جاؤ گے تو اللہ کافروں کے ذریعے سے سزا دے گا، اور جب کافر حکومت کے اندر ہوں گے اور وہ ظلم کر رہے ہوں گے، لوگوں کو ستا رہے ہوں گے اور ظلم ان کا اتنا ہوگا کہ آسمانوں کو چیر دینے کے برابر ہو جائے گا، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ ان کا دنیا ہی کے اندر بیلنس کرتے ہیں، مسلمانوں کے ذریعے سے ان کو سزا دیتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے سزا دلائی حضرت سعد ابن معاذ کے فیصلے کے ذریعے سے، وہ وہی تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تعداد جب بڑھ رہی تھی تو ان کے ذریعے سے دشمنوں کو سزا دی۔ اب یہ ہم 5 ہجری بنو نذیر کا جو بنو قریظہ کا جو واقعہ ہے، یہاں پر 5 ہجری مکمل ہو جاتا ہے، اب ہم 6 ہجری کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ 6 ہجری میں جو سب سے بڑا واقعہ ہوتا ہے وہ صلح حدیبیہ کا ہے۔ صلح حدیبیہ جو ہوئی ہے اس کے بعد فتح مکہ ہوتا ہے، گویا کہ یہ فتح مکہ سے پہلے فتح مکہ کی تیاری ہے اور اس کا مقدمۃ الجیش ہے، یہ کہہ لیجئے۔ صلح حدیبیہ کا جو واقعہ ہوتا ہے وہ اس طرح ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اور خواب میں آپ دیکھتے ہیں کہ میں عمرہ کر رہا ہوں اور صحابہ کرام بھی میرے ساتھ ہیں، صحابہ کرام نے احرام باندھا ہوا ہے، کوئی حلق کرا رہا ہے، کوئی اپنے بالوں کو منڈا رہا ہے۔ یہ خواب آپ نے دیکھا، انبیاء کرام کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آپ کو محسوس ہو گیا کہ یہ میرے لیے حکم ہے کہ نبی تم عمرے کے لیے نکلو اور اپنے اصحاب کو بھی ساتھ لے کر جاؤ۔ صبح میں آپ نے اعلان کر دیا کہ میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں، جو لوگ میرے ساتھ چلنا چاہیں وہ اپنے سامان کو تیار کر لیں۔ جو سفر کا سامان ہوا کرتا تھا، آپ جنگ کے لیے نہیں جا رہے ہیں، صرف ایک عمرے کا سفر ہے، اور سفر میں جو چیزیں ساتھ ہوا کرتی تھی، کھانے پینے کی چیزیں اور معمولی سا ایک ہتھیار جس سے کہ آدمی چور ڈاکوؤں سے حفاظت کر سکے۔ جنگ کے لیے تو بڑے ہتھیاروں کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ معمولی سے ساز و سامان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1500 صحابہ کرام آپ کے ساتھ کوچ فرماتے ہیں۔
آپ ایک مقام پر پہنچے, وہاں پر آپ نے لشکر کا جائزہ لیا, اور جائزہ لینے کے بعد تعداد دیکھی, اس کے بعد پھر آپ نے دوبارہ کوچ فرمائی اور آپ حدیبیہ کے کنویں کے پاس پہنچے. جو یہ صلح حدیبیہ جس کے نام سے مشہور ہے, یہ مکے کے قریب ایک کنواں ہے. آج بھی وہ کنواں ہے لیکن اس کا نام بدل دیا گیا ہے. وہاں سے جو ہمارے دوست اور ساتھی عمرے کے لیے گئے ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ یہاں سے عمرہ کرنے والے احرام باندھ کر جاتے ہیں, مسجد عائشہ سے بھی جاتے ہیں, لیکن حدیبیہ سے عمرہ کرنے والے احرام باندھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں سے باندھا ہے, تو یہاں سے سنت ہے. جب اللہ کے رسول اس کے حدیبیہ کے کنویں کے پاس پہنچے, یہاں پر قیام پڑاؤ آپ نے ڈال دیا, تو کفار کو اور قریش کو معلوم ہو گیا کہ نبی آ رہے ہیں عمرے کی نیت سے, اور وہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے اوپر حملہ کر دیں. تو قریش نے جنگ کی تیاری شروع کر دی. خالد ابن ولید جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے, 200 فوجیوں کے ساتھ وہ بالکل مسلح اور ہتھیاروں سے لیس حدیبیہ کے راستے کے اندر آ کر کھڑے ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے. اللہ کے رسول کے ایک صحابی ہیں حضرت خراش, آپ نے ان کو بھیجا, اے خراش جاؤ اور مکے والوں کو جا کر پیغام دے دو کہ ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے ہیں, ہم تو ایک مبارک سفر کے لیے آئے ہیں اور ایک مبارک سنت کو اور ایک عبادت کو کرنے کے لیے آئے ہیں. ہمارا مقصد صرف عمرہ کرنا ہے, اس کے علاوہ جنگ ہمارا مقصد نہیں, ہمیں عمرہ کرنے کی اجازت دے دی جائے, اس کے علاوہ ہم آپ سے کچھ نہیں چاہتے. حضرت خراش جب مکہ پہنچے تو ان کو بہت زیادہ مارا پیٹا, لوگ یہاں تک ان کے پیچھے ہو گئے کہ ان کو قتل کر دیا جائے. کچھ سمجھدار قسم کے لوگ تھے, انہوں نے کہا کہ یہ سفیر ہیں, اللہ کے رسول تو نہیں ہے, محمد تو ہمارے پاس صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ نہیں آئے ہیں, ہماری دشمنی ان سے ہے. اور عرب کا اور ان قوموں کا دستور اور رواج یہ ہے کہ ہم لوگ سفیروں کو قتل نہیں کرتے, ہم جو پیغام لے کر آتے ہیں ان کو قتل نہیں کرتے, یہ ہمارے خون میں نہیں ہے. کیا اپنے بزرگوں کی روایت کے خلاف تم کرنے جا رہے ہو؟ تو حضرت خراش کو چھوڑ دیا اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آپ کو آ کر بتایا اللہ کے رسول میری اونٹنی کو بھی انہوں نے ذبح کر دیا اور میرے اوپر اس طرح سے ظلم کیا ہے, اور انہوں نے یہ سیدھا سادہ پیغام ہمیں یہ دے دیا ہے مجھے میرے اوپر ظلم کر کر اور مار کر کہ ہم تمہیں مکے کے اندر آنے کی اجازت قطعی نہیں دے سکتے, اور اگر آپ آؤ گے تو ہم جنگ کے لیے تیار ہیں. اور اللہ کے رسول وہ ہم سے جنگ کے لیے تیار ہیں, بلکہ نکل چکے ہیں, اور راستے میں بہت سے لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہیں جنگ کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر چاہا کہ ایک اور دوسرے آدمی کو بھیجا جائے, اس لیے کہ ہم تو وہاں سے نکل چکے ہیں عمرے کی نیت سے, احرام بھی ہم باندھ چکے ہیں, ہمارے ساتھ قربانی کے جانور بھی ہیں. جب اتنی ساری نیت کے ساتھ ہم آئے ہیں اور جنگ ہمارا مقصد نہیں, اور اب سے پہلے غزوہ بدر ہو چکا ہے, غزوہ احد ہو چکا ہے, غزوہ احزاب اور خندق ہو چکا ہے, اس میں اتنی زبردست شکست ان کو اہل قریش کو ہو چکی ہے, ان کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے, پھر یہ کیوں جنگ کے اوپر آمادہ ہیں؟ ہم ان سے جنگ کرنا نہیں چاہتے, ہم تو صرف عمرے کے لیے آئے ہیں, کسی طرح سے اجازت ہو جائے اور ہم عمرے کے لیے چلے جائیں. آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے عمر تم جاؤ اور جا کر ان سے بات کرو کہ صرف ہمارا مقصد عمرہ کرنا ہے, جنگ کرنا نہیں. اللہ کے رسول سے حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے وہ اپنا بڑا جری دشمن سمجھتے ہیں, اور جب سے میں اسلام لے کر آیا ہوں بہت سے میرے کام بھی اسی طرح کے ہیں کہ مجھے بہت زبردست وہ دشمن اپنا سمجھتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی ایسا آدمی نہیں ہے مکے کے اندر میرے خاندان کا یا میرے دوستوں میں یا میرے اس طرح کے لوگوں میں جن کے اوپر میں نے احسان کیا ہو کہ وہ مجھے امن دے دے اور یا میری پیٹھ کے پیچھے کھڑا ہو جائے یا میری حمایت کرے کہ نہیں عمر کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا, یہ میری امان میں ہے. اللہ کے رسول مجھ سے بہتر حضرت عثمان ہوں گے, اس لیے کہ یہ امیہ کے قبیلے سے ہیں, خاندان سے ہیں, اور امیہ کے بہت سے سردار اور بہت سے لوگ مکے کے اندر ہیں. اور حضرت ابو سفیان بھی جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے, ابو سفیان ہیں, اور حضرت عثمان اللہ کے رسول یہ ایسے آدمی ہیں انہوں نے اسلام سے پہلے بھی لوگوں کے اوپر بہت احسان کیے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان کو عثمان غنی کہا جاتا ہے آپ کی سخاوت کی وجہ سے. تو آپ کا جو پیسہ اور روپیہ اور تجارت ہوا کرتی تھی, کسی غریب کو دیکھا آپ نے اس کے اوپر لٹا دیا, کسی مجبور کو دیکھا اس کی حاجت روائی کر دی, کسی بھوکے کو دیکھا اس کو کھانا کھلا دیا,
کوئی نوجوان بے روزگار گھوم رہا ہے اس کو کاروبار اور تجارت کرا دیا. تو ایسے ہزاروں لاکھوں لوگ آپ کے دنیا کے اندر تھے کہ جن کا آپ اس طرح سے کام کیا کرتے تھے. اللہ کے رسول عثمان غنی کے بہت سے احسانات ہیں لوگوں پر, تو آپ عثمان کو بھیجیے. اللہ کے رسول کو یہ رائے پسند آئی اور آپ نے حضرت عثمان کو بھیج دیا. حضرت عثمان کے خاندان کے لوگوں نے جب دیکھا کہ عثمان آ رہے ہیں تو آپ کے ساتھ کوئی برا معاملہ نہیں کیا, آپ کا اچھا ویلکم کیا اور آپ کو کہا عثمان ہمارا تمہارے ساتھ تو کوئی دشمنی کا اور جھگڑے کا معاملہ نہیں ہے, ہم آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے. اس لیے کہ وہ زیادہ تر لوگ وہ تھے کہ جن کے اوپر حضرت عثمان نے احسان کیا ہوا تھا, اور عرب قوم اس طرح کی تھی کہ اگر کسی نے اس کے اوپر احسان کر دیا تو مرتے دم تک وہ اس احسان کو یاد رکھا کرتے تھے. تو حضرت عثمان کو نقصان نہیں پہنچایا. حضرت عثمان نے کہا کہ اللہ کے رسول نے مجھ سے یہ باتیں کہی ہیں, ہمیں عمرے کی اجازت دے دی جائے. انہوں نے کہا قریش نے, اے عثمان تم عمرہ کر لو, ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں, تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا, لیکن ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرے کی اجازت نہیں دیں گے. حضرت عثمان ان کی منت سماجت کرتے رہے اور حضرت عثمان نے کہہ دیا کہ نبی عمرے کے لیے آئے ہیں, میں بھی عمرے کے لیے آیا ہوں, اور ایسا ہو جائے, ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں یہاں پر بیٹھ کر عمرہ کر کر چلا جاؤں اور میرے نبی انتظار ہی میں رہ جائیں کہ میں عمرے کے لیے کب جاؤں گا. پہلے نبی عمرہ کریں گے, اس کے بعد میں عمرہ کروں گا, میں اکیلا عمرہ کرنے والا نہیں. ابھی حضرت عثمان مکے ہی کے اندر ہے. اللہ کے رسول نے جتنا ٹائم حضرت عثمان کو دیا تھا کہ اس وقت تک آپ واپس آ جانا, اس سے ٹائم تھوڑا زیادہ ہو گیا. اب جب ٹائم بڑھا تو صحابہ کرام میں بے چینی بڑھتی چلی گئی کہ کیا ہوا عثمان کے ساتھ, کہیں ایسا نہیں عثمان کو مارا پیٹا گیا ہو یا کوئی حادثہ ان کے ساتھ پیش آ گیا ہو. دشمنوں نے اور کچھ لوگوں نے یہ افواہ اڑا دی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے, نعوذ باللہ. جب یہ خبر اللہ کے رسول تک پہنچی, صحابہ کرام تک پہنچی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طیش میں آ گئے اور آپ کے تمام اصحاب جو آپ کے ساتھ بیٹھے تھے وہ ان کے خون گرما گئے. اللہ کے رسول کے ہاتھ کی طرف ایک صحابی نے ہاتھ بڑھایا, اللہ کے رسول میں ہاتھ بڑھاتا ہوں اور میں بیعت کرتا ہوں. اللہ کے رسول نے پوچھا تم کس چیز پر بیعت کرتے ہو؟ اللہ کے رسول میں مرتے دم تک آپ کے لیے لڑتا رہوں گا, میری جان جائے گی جب میرا پیچھا ہٹے گا, یا ہم دشمنوں کے اوپر غالب آ جائیں گے جب اس چیز کے اوپر میں بیعت کرتا ہوں. تمام صحابہ کرام نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی, اور آپ کا سیدھا ہاتھ ہے اور صحابہ کرام آپ کا ہاتھ سے ہاتھ ملا رہے ہیں اور بیعت کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے موت پر بیعت کی. اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ بیعت اتنی پسند آئی کہ اس کی تعریف قرآن کریم میں کی, لقد رضی اللہ عن المؤمنین, کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان مؤمنین سے اور مسلمانوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے موت پر بیعت کی ہے, جنہوں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. تو اللہ کے رسول نے پھر الٹا ہاتھ رکھ کر یہ کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور عثمان بھی بیعت کرتا ہے موت پر. جب اس بیعت کا کفار کو معلوم ہوا کہ موت پر صحابہ کرام نے بیعت کر لی ہے کہ اب ہم یہاں سے یا تو مر کر جائیں گے یا فتح یاب ہو کر جائیں گے, تو قریش کا جو تھا مورل تھوڑا سا ڈاؤن ہوا اور وہ بھی مصالحت پر آ گئے. تو انہوں نے سہیل ابن عمر کو بھیجا کہ جاؤ تم جا کر مصالحت کرو. اس سے پہلے بھی کئی لوگ آئے ہیں لیکن ان سے بات نہیں بنی, وہ کوئی ڈھنگ کی بات نہیں کر سکے. جب سہیل آئے, ابھی تک ایمان نہیں لائے ہیں, یہ بعد میں ایمان لے کر آئے, تو حضرت سہیل نے آ کر اللہ کے رسول سے بات کی اور کہا کہ معاہدہ لکھ لیجئے. جب معاہدہ لکھنے پر آئے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سہیل ابن عمر کے جانب یہ معاہدہ ہے. تو جب یہ لکھنے لگے تو حضرت سہیل نے کہا, چونکہ ایمان نہیں لائے تھے ابھی تک, اے اللہ کے رسول اس چیز کا ہی تو جھگڑا ہے, ہم آپ کو محمد الرسول اللہ کا رسول ہی تو نہیں مانتے, آپ اس میں محمد ابن عبداللہ لکھیے. حضرت علی اس معاہدے کو لکھ رہے تھے. اللہ کے رسول نے کہا علی محمد الرسول اللہ آگے سے مٹائیے اور محمد ابن عبداللہ لکھ دیجیے. حضرت علی نے ہاتھ اٹھا لیے, اللہ کے رسول اسی چیز کا تو ان کا ہمارا جھگڑا ہے, میں محمد الرسول اللہ اس کو اپنے ہاتھ سے نہیں مٹاؤں گا. اللہ کے رسول نے خود اپنے انگوٹھے سے اس کو مٹا کر اور کہا کہ اب ابن عبداللہ اس کے آگے لکھ دو. تو اس معاہدے میں یہ لکھا گیا کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی, اور آپ اس سال عمرہ نہیں کرو گے, اگلے سال عمرے کے لیے آؤ گے, اور کوئی ہتھیار آپ کے ساتھ نہیں ہوگا, اور عمرہ کر کر صرف 3 دن میں مکے سے آپ واپس ہو جاؤ گے. ایک معاہدہ یہ ہوا کہ آپ کا کوئی ساتھی اور آپ کا کوئی مسلمان اگر مکے میں آ جاتا ہے تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے, اور اگر ہمارا کوئی اپنے ماں باپ سے پوچھے بغیر مدینے چلا جاتا ہے تو اس شخص کو تمہیں واپس کرنا ہوگا.
ابھی یہ معاہدے کے اوپر بات ہی چل رہی تھی کہ ابو جندل وہاں رسیوں سے بندھے ہوئے اور آپ کے اوپر ظلم کیا ہوا اور آپ بالکل زخمی حالت میں آپ کے بیچ پہنچے. ابو جندل جو ہیں یہ حضرت سہیل کے بیٹے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کو تم چھوڑیے, ابھی ہم نے معاہدہ طے کیا ہے کہ جو ہماری طرف سے کوئی آدمی آئے گا اس کو تمہیں چھوڑنا ہوگا. صحابہ کرام نے کہا کہ ابھی ہمارے درمیان صرف بات چیت ہوئی ہے, ابھی معاہدے کو لکھا نہیں گیا, اس لیے ابو جندل کو ہم نہیں چھوڑیں گے. اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں, ہمیں چھوڑنا پڑے گا. ابو جندل نے کہا اللہ کے رسول میرے اوپر بہت زیادہ ظلم انہوں نے کیا ہے, اب میں ان سے چھوٹ کر بھاگا ہوں تو اب مجھے اور زیادہ ستائیں گے. اللہ کے رسول نے کہا ابو جندل تم صبر کرو, اللہ تبارک تعالیٰ یقیناً ہمیں فتح سے نوازیں گے. تو یہ معاہدہ ہو گیا جس کو صلح حدیبیہ بولتے ہیں. صحابہ کرام نے اپنے عمرہ کے سفر سے جو نکلے تھے اس سفر کی نیت کو ختم کیا اور جو اونٹ لے کر آئے تھے ان کو ذبح کیا اور اپنے احرام کو کھول کر یہاں سے تمام صحابہ کرام بغیر عمرہ کیے واپس ہو گئے. تو صلح حدیبیہ کے بعد جو مسلمانوں کو یہ لگ رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے بہت نیچے جا کر معاہدہ کیا ہے اور صلح کی ہے, اس میں ہماری جو ہے فتح کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا, بلکہ مسلمانوں کی بہت زبردست رسوائی ہے اس کے اندر. حضرت عمر ابن خطاب جو اپنے بات کو کہنے میں بڑا دل رکھا کرتے تھے, اللہ کے رسول سے کہہ دیا اللہ کے رسول یہ کیسی فتح ہے, انا فتحنا لک فتحا مبینا, یہ کیسی فتح ہے کہ ہم اتنے نیچے گر کر معاہدہ کر رہے ہیں اور ہر چیز ہم نے ان کو دے دی, یہ کیسی فتح ہے, ہم اس کے اوپر راضی نہیں ہیں. اللہ کے رسول نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور جو کچھ کرتا ہوں وہ اللہ کی طرف سے کرتا ہوں, اللہ کے حکم کے بغیر میں کچھ نہیں کرتا. آپ دیکھیے کہ اس فتح کا اور اس معاہدے کا کتنا زبردست, جو اللہ کے رسول اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ اس کا کتنا زبردست فائدہ ہونے والا ہے, اس کے بعد ہی فتح مکہ ہوئی ہے اور کتنا بڑا لشکر لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے پہنچے ہیں. اور مکے والوں کا اتنا ایسے حواس باختہ ہو گئے کہ وہ بغیر جنگ کے ہی مکے کو حوالہ کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں. انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے ان تمام چیزوں کو رکھیں گے. اللہ تبارک تعالی عمل کی توفیق و رحمت.